السلام علیکم ناظرین گرامی، فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزرگ یوسف دویگان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ اسرائیلی آباد کاروں کا مرکز بن گئی تھی۔ 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر 1990 میں اس مقام کو، جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں، اس کو ایک فوجی چوکی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں، اور بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی تھی۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر یوسف علیہ السلام کی نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمہارا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور سب سے اچھی آواز والا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا نصف حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور کیسے وہ اس کنویں سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال تک بتائی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہل یعنی مصر اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل پر دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں، اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے صندوق دفن کر دیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ النشر کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔
آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں دکھا دیتی ہوں، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا، تو اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا، اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہر ہو گئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر ان کو دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے۔ کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کا کوئی علم نہیں۔ ان کے ناموں سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کیں، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔